نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اسلامی بھائیوں، دینی بزرگوں، تمام عزیزوں اور ماؤں بہنوں، یہ ہماری عید کا دن ہے. عید کا شرعی جو معنی و مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یہ دن تاریخ میں مختلف اقوام کی تاریخ میں ان کی اپنی عیدیں ہوا کرتی تھی جس میں وہ خوشیاں اپنے اپنے طور پر مناتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد جب اہل کتاب کی بابت یہ جانا سنا دیکھا کہ ان کی عید ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً بتا رہا ہوں کہ کہا تھا اس موقع پر کہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالی نے ہم کو ان تمام عیدوں کو چھوڑیے اس کے بدلے دو عیدیں عطا کی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ ہماری مسلمانوں کی، اہل اسلام کی، اہل ایمان کی عید ہے. عید کو عید کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ یہ قوموں کی زندگی میں بار بار آتی ہے. جیسے کہ ہمارے لیے سال بھر پر عید الفطر، پھر سال بھر پر ایسے ہی عید الاضحیٰ آتی رہتی ہے اور اس کے اپنے احکام و آداب ہیں. اور روح ہماری عید کی کھیل تماشا نہیں ہے، گانا بجانا نہیں ہے، مجرد کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ اصل روح ہماری عید کی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں اور عبادتوں پر عبادت کر کے اس کی شکر گزاری ادا کرتے ہیں. کہ مثلا عید الفطر ہماری عید اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مبارک مہینہ عطا کیا، برکتوں والا، فضیلتوں والا، کہ جس میں عبادت نے ہم نے کیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اسی عبادت پر اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق عبادت پر مزید شکر گزاری اصل عید کا روح اور عید کا کی اصل جان ہے. یہی اصل غرض ہے، یہی اصل غایت ہے. اور قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. میرے دینی بھائیوں، لیکن یہ میں کہنے پہ وجہ ثابت ہوں گا کہ عید ہماری، ہم مسلمانوں کی خالی وہی مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے جنہوں نے نمازیں پڑھی، رمضان المبارک کے روزے رکھے، جنہوں نے قیام کیا، تراویح ادا کی اور دیگر مشروع عبادات کی اور نیکیاں کی، اپنی توفیق بھر اور کیوں رمضان المبارک کا حق ادا کیا اور اس کی حرمتوں کا پاس و لحاظ کیا. دل سے آپ کو اپنے پوچھنا چاہیے اور جاننا چاہیے. مثلا دیکھیے شقی اور بدبخت جماعت کس طرح سے نکل رہی ہے، اس لیے کہ اس نے شاید رمضان کی حرمتوں کو بھی ایسے ہی پامال کیا ہے. رمضان کے روزوں کو ہو سکتا ہے توڑا ہو سکتا ہے عبادت کی توفیق نہ پائی ہو سکتا ہے محروم رہے ہوں ان تمام فضائل سے جو عید کے ہیں. اور میں تاریخی طور پر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایک خلیفہ خلافت بنو امیہ کے دور کے اموی خلیفہ تھے
کہ جنہوں نے خطبے کو نماز پر مقدم کیا تھا شاید ایسے ہی شیاطین الانس کی حرکتوں پر ایک طرح سے قدغن لگانے کی انہوں نے اجتہادی کوشش کی رہی ہوگی، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ سنت یہی ہے کہ ہم پہلے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد خطبہ ہوگا، دعا پر یہ خطبہ ختم ہوگا اور ہم اپنے گھروں کو لوٹیں گے اور خوشیاں جو جائز ہیں، مشروع ہیں، وہ ہم منائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، گائیں گے، کھیلیں گے کہ ہماری عید کا یہ دن ہے۔ یقیناً یہ عید ان کے لیے نہیں ہے کہ جنہوں نے رمضان کی حرمتوں کو تار تار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محروم رہے ہیں۔ یہ تزکیہ کا جو موسم تھا، دلوں کی صفائی کا جو موسم تھا، گناہوں سے توبے کا جو موسم تھا، گناہوں سے استغفار کے جو دن تھے، اس کو جنہوں نے گنوایا ہے، یقیناً ان کے لیے عید خود ان کی اپنی دلوں سے انہیں پوچھنا چاہیے، یہ عید نہیں ہے اور کوئی خوشی انہیں نہیں میسر ہوگی، بلکہ ان کے چہروں پر لعنت برس رہی ہوگی۔ آج اس خوشی کے دن بھی جنہوں نے رمضان کی حرمتوں کو پامال کیا ہے۔ میں آخری جملہ چند جملے نصیحت کے کر رہا ہوں، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ ہم نے آپ نے اگر اللہ نے توفیق دی اور ہمارے دلوں کے اندر ایمان رہا اور ایمان میں تازگی پیدا کرتے ہوئے ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے، تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کی فرائض عبادات پر مداومت کرنی چاہیے۔ مثلا صلاۃ فریضہ بندگانہ، ہاں، جس کا اہتمام ہم نے حتیٰ کہ بعض غافل لوگوں نے بھی اس مہینے میں کیا، انہیں چاہیے کہ اس فریضہ عبادت پر مداومت اور ہمیشگی برتیں۔ ایسی ہر نیکی چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ نیکی ہمیشہ کرنا چاہیے۔ ان احب الدین الی اللہ ما دام علیہ صاحبہ، الفاظ حدیث کے الگ الگ ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین و عبادت ہوا ہے کہ جس پر عبادت کرنے والا ہمیشگی برتے۔ دوسری نصیحت کیا ہے کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو غافل ہیں، جو بگڑے ہوئے ہیں دین سے، ہاں، کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی درجے میں دور ہوتے جا رہے ہیں، انہیں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور ہم سب کو توبہ استغفار کرنا چاہیے کہ توبہ استغفار بذات خود عبادت ہے۔ کوئی آدمی ظاہری طور پر نیک بھی ہو، صالح بھی ہو، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے اور اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا۔ آپ سے افضل، آپ سے بڑھ کر، آپ سے نیک، آپ سے صالح، آپ سے متقی اور اللہ تعالیٰ کا مقرب بھلا انسانوں میں کون ہے؟ لیکن ان کا جانتے ہیں کیا طریقہ تھا کہ ایک دن میں 70 بار سے زائد توبہ کرتے تھے۔ 70 یا 100 بھی کی حدیث ہے، 70 بار استغفر اللہ زبان سے ادا کرتے تھے، اور توبہ استغفار کا یہ اہتمام ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تھا۔ اور دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دینی بھائیوں کہ ابھی خطبہ شروع ہونے کے بعد جو عید گاہ کا ایک منظر آپ کو نظر آیا، ہمارے نوجوانوں کی حرکت، بعض بوڑھوں کی حرکت، جن کے اندر حیا اور شرم شاید مٹ چکی ہے، کہ اس تعلق سے یہ بات بار بار میں دہراتا ہوں، اس پر ابھی جمعہ کے خطبے میں بھی اچھی خاصی باتیں کی، نصیحت کی کہ میرے دینی بھائیوں، ہم سب کو، ہم بوڑھوں کو، ہم صاحب اولاد کو اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کی، دینی تربیت کی، اخلاقی تربیت کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ دن بہت اچھے نہیں بلکہ برے آنے والے ہیں۔ اس لیے خیال کرو، دھیان دو اپنے بچوں پر، ان کی حفاظت کرو باضابطہ، اس لیے کہ اگر بگڑتی ہے ہماری اولاد تو سب سے پہلے ہمارے لیے خود وبال جان ہوتی ہے، باقیہ لوگوں کے لیے وبال بنتی ہے، سماج کے لیے عذاب بنتی ہے، سماج کے لیے وبال ثابت ہوتی ہے، لیکن بعد میں اس لیے اپنے بچوں کے اسلامی تربیت کی فکر کرو۔ وہ انفسکم و علیکم نعرہ پر ہمارا اور آپ کا عمل ہونا چاہیے۔ ایک بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں کہ حالات اگر داخل و خارج میں اس امت مسلمہ کا دیکھیں
اور امت مسلمہ کے حوالے سے اغیار کی کاوشیں، اغیار کی کوششیں، اغیار کی سازشیں، اغیار کے سارے جو ایکٹیویٹیز ہیں، اگر اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو اپنی حیثیت کا، اپنی اسلامی شخصیت کا مقام متعین کرنے میں مدد ملنی چاہیے کہ دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ یہ اذان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے مشروع ہے، اور پورے عالم اسلام میں تاریخ کے پورے دور میں اذان ہوتی رہی ہے، اور اذان میں بلند آواز مطلوب ہے۔ اسی لیے تو بلال کو کہا تھا، عبداللہ بن زید نے عبد ربہ نے دیکھا تھا خواب، لیکن آپ نے کہا تھا کہ اذان بلال دیں گے، فَإِنَّهُ أَنْدَى وَأَحْسَنُ صَوْتًا، آواز بلند ہے، پیاری ہے آواز۔ اب ایک آلہ اگر ہماری آواز کو بلند کرنے میں تعاون دے رہا ہے، جو بعد میں ایجاد ہوا ہے، اس کا استعمال یہ ہمارا دینی حق ہے، ہمارا رائٹ ہے، اور یہ ہمارا بنیادی حق ہے، اس پر خیر کو کچھ نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اغیار ہم کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، خالی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میرے دینی بھائیوں، اور یہ خوشی کی بات ہے اس میں، اور شر میں خیر ہے کہ ہم ہی ہیں اور ہمارا دین ہے، ہمارے اس دین کے ماننے والے ہم تمام ہیں، کہ یہی پورے عالم کا اصل ٹاپک ہے۔ کسی کی کوئی بات بنتی نہیں ہے جب تک کہ ہم نہ موضوع اور ہم نہ ٹاپک بن جائیں، ہمارا دین نہ ٹاپک بن جائے، ہمارے دین کے شاعر نہ ٹاپک بن جائیں، تب تک ان کی کوئی بات بننے ہی والی نہیں ہے۔ اس سے ہمارے دین کی اہمیت اور ہم اس دین کے ماننے والوں کی اہمیت کا اندازہ کرو میرے دینی بھائیوں۔ ہاں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی لیے میں مختصراً خالی اشارہ اس طرف کر رہا ہوں۔ اور یہ بات آخری عیدگاہ کے تعلق سے پہلے بھی کہا، مولانا عبد المعبود نے اسی بات کو دہرایا، پھر میں مقرر نہیں بلکہ سکرر اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ اس عیدگاہ کی کامل تیاری کے لیے ابھی بڑی ضرورتیں باقی ہیں۔ ہمیں اس کے اندر جود و سخا کا ثبوت دینا چاہیے۔ اور آخری بات، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنی دینی خواتین سے، میں پھر وہی کہا کہ آپ نے سمجھا کہ شاید عورتوں نے نصیحت والی ساری باتیں نہیں سنی، آپ ان کے قریب ہوئے اور یہ کہا کہ یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ و خیرات کرو، اس لیے کہ تم جہنم میں مجھے زیادہ نظر آئی ہو۔ کیوں نظر آئی؟ کیوں نظر آئی؟ یہ سوال کھڑا ہی ہوا فطری طور پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اندر دو خو ایسی ہے کہ جو سبب بن جاتی ہے جہنم کے عذاب سے دوچار ہونے کی، اور وہ خو ہے کہ تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو اور لعن طعن کرتی ہو۔ یہ عادتیں ختم کیجیے، شوہروں کی اطاعت و فرما برداری اور شکر گزاری کیجیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو، اس کو قبول کرتے ہوئے اسلامی اخلاق کو اپنائیے۔ زبان آپ کی بڑی پیاری ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کے تعلق سے اور کسی کے بھی تعلق سے۔ اور کفارہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔ میں انہی ٹوٹی پھوٹی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ عید ہمارے لیے خوشیوں کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر و احسان ادا کرتے ہیں کہ ہم امن و راحت کے سائے میں عید منا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم اصلح شباب الاسلام والمسلمین، اللہم اصلح شابات المسلمین۔ اللہ تعالیٰ تو نوجوانوں کو سدھار دے، اللہ تعالیٰ تو مردوں، عورتوں، بیٹوں، بیٹیوں سب کے اندر اصلاح پیدا کر دے۔ بڑی فکر ہوتی ہے نوجوانوں کی روش کو دیکھ کر کے، اور تکلیف سی ہوتی ہے کہ ان کا رخ کہاں ہے، جبکہ
یہی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے اندر صلاح پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ تو ہماری نیکیوں کو قبول کر کے تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت دے، اللہ تعالیٰ تو عذاب نار سے بچا لے، اللہ تعالیٰ تو ہماری گردنوں کو جہنم کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، اللہ تعالیٰ تو اسلام کا بول بالا کر، اللہ تعالیٰ تو اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کی ساری سازشوں کے کو تو تار کر دے اور ان کو ناکام بنا۔ اللہم انا نعوذ بک من شرورہم، اللہم نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ہم کمزور ہیں بارے رہا، ہم ان کے مقابلے میں ہاں تجھے بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو تجھ سے ہم ان کی برائیوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ضلالت و گمراہی اور اس کے اسباب و وسائل سے بچا لے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں عطا کر دے، ہمیں محروم نہ کر، اللہ تعالیٰ تو ہماری امداد و تعاون کر، ہماری نصرت کر، اللہ تعالیٰ تو ہم کو بیار و مددگار نہ کر، اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو سیدھی راہ دکھا، اللہ تعالیٰ تو بے نمازیوں کو نماز کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ قرضداروں کے قرض کی ادائیگی کا سامان بحال کر دے، ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو تندرستی عطا کر، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اللہ تعالیٰ تو ہمیں زندگی دے جب تک کہ ہمارے لیے زندگی بہتر ہو، جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔